صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ ظاہر ہے کہ وہ رویہ یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے معجزات، آپ کا بالکل برحق اور مدلل پیغام جب ان کے سامنے آیا تو انہوں نے حسد کیا، عناد کیا، بغض کیا، یہاں تک کہ حسد اور عناد کے نتیجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ پر طعن و تشنیع کیا، آپ پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھانے لگے اور اس بات کا انکار کر دیا کہ آپ سچے نبی ہیں، بلکہ یہی کہا کہ ہم تو بنی اسحاق میں سے منتظر تھے کہ بنی اسحاق میں سے آخری نبی آئے گا، اور یہی ہمیں بتلایا گیا تھا، اور یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گیا، یہ تو بنی اسماعیل میں سے یہ نبی آ گیا ہے، لہٰذا بنی اسماعیل میں سے آئے نبی کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یہ اعتراض کیا، یہاں تک کہ خود قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ جو کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی یعنی تورات، اس تورات میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور نشانیوں کو بیان کر دیا، آپ کی جو ہے وہ حق ہونے کی تفصیلات اس میں ذکر کر دی، ایون ہے کہ آپ کے صحابہ، آپ کے خلفاء کے اوصاف اس کے اندر ذکر کیے، اور ان کے علم میں یہ سب کچھ تھا، اس کے باوجود اس کو چھپاتے تھے۔ جو ان کے جاننے والے لوگ تھے، جو ان کے رہبائی تھے، وہ ان چیزوں کو چھپاتے تھے اور عوام الناس کو بتلاتے نہیں تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے دلائل خود تورات کے اندر موجود ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرمائیں اور ان کے اوپر لعنت فرمائی کہ جن کے سامنے سارے حقائق آ گئے اور تورات کے اندر ایک ایک حقیقت واضح کر دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے معجزات ذکر کر دی اور آنکھوں سے انہوں نے دیکھ بھی لیے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا، اس کو چھپایا ہے، انہوں نے کتمان کیا، کتمان علم کیا ہے، حالانکہ یہاں ضرورت تھی، اور کتمان علم وہاں پر حرام ہے کہ جہاں اس کے اظہار کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں اس وقت لوگوں کو ایک نبی کی تلاش ہے، نبوت کو ماننے کی ضرورت ہے، اس نبی کی تصدیق ان کی ضرورت ہے ایمانی، لیکن انہوں نے کیا کیا، ایسے موقع پہ اس نبی کی حقانیت پر پردہ ڈال دیا، نتیجہ ہے کہ لوگ بھٹک گئے۔ جب بھٹک گئے ہیں تو فرمایا کہ یہ جو یہود ہیں یہ قابل لعنت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ان کے اوپر لعنت ہے، اور ہر لعنت کرنے والے کی ان پر لعنت ہے۔ اتنا سنگین مضمون اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، ان چیزوں کو جو ہم نے کھلی نشانیاں نازل کر دیں، والہدی اور ہدایت کی باتیں ہم نے نازل کر دیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں بھی بیان کر دیا، یعنی کتاب سے مراد تورات، کہ تورات میں بھی ہم یہ ساری تفصیل بیان کر دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، چھپایا۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر لعنت کرتا، اور لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ان کو۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، اور ہر لعنت کرنے والا ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ لاعنون کا مطلب کہ جو بھی لعنت کرنے کے قابل ہے، انسان ہو، جن ہو، حیوان ہو، ایون ہے کہ بے جان پتھر جمادات کیوں نہ ہو، سب کے سب لعنت کرتے ہیں، اس لیے کہ جب ان کی اس کتمان علم کی وجہ سے عمومی عذاب اور آفتیں کائنات کے اوپر اترتی ہیں، ان آفتوں کا شکار بے جان پتھر بھی تو ہوتے ہیں، بے جان پہاڑ بھی ان آفتوں کا شکار ہوتے ہیں، وہ فضائیں اور ہوائیں بھی اس کا شکار ہوتی ہیں، تو لہذا فرمایا کہ ایک ایک چیز کی جو ہے ان کے اوپر لعنت پڑتی ہے، اور یہ ملعون ہیں الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور اپنی انہوں نے اصلاح کر دی، وبینوا اور انہوں نے حق بات کو بیان کر دیا۔ ظاہر ان میں بعض وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے، ایمان لے عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی ایمان لیا، انہوں نے حقائق کو بیان کر دیا کہ دیکھو تورات کے اندر یہ سب نشانیاں موجود، تورات کے اندر یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، تو جب اس چیز کو ذکر کر دیا تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے توبہ کر لی ہے، فاولئک اتوب الیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو میں نے بھی معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی ان کو معاف کر دیا، میں بھی ان کو معاف کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، بے شک میں اور انا التواب الرحیم، اور میں بہت معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ میرا کام ہی معاف کرنا ہے، لیکن شرط یہ کہ معافی مانگنے والا معافی تو مانگے۔ تو ان میں جن لوگوں نے اپنے اس رویے کی اصلاح کر لی ہے تو ان کے لیے تو معافی ہے، اور جنہوں نے اس کی اصلاح نہیں کی اور بلکہ وہ کتمان علم کے مرض کے اندر مبتلا رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت کو چھپاتے رہے، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و سچائی کو وہ ایسا پہچانتے ہیں کہ پہلے جیسے گزرا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ایسا پہچانتے ہیں کہ جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ انسان اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا،
تو بالکل اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ بھی نبی کی سچائی کو پہچانتے ہیں، لیکن پہچاننا ایمان نہیں ہے، ماننا ایمان ہے۔ اس پہچاننے کے بعد اس کو مان لیں، اب یہ مومن ہو گئے، لیکن انہوں نے مانا نہیں ہے، پہچانا ہے۔ تو پہچانتے اس قدر ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کتمان علم کا ثبوت دیا اور عوام الناس کو بھی گمراہ کر دیا کہ یہ نبی سچے نہیں ہیں۔ نبی پر اعتراض، نبی کی باتوں پر اعتراض، نبی کے رویے پر اعتراض، یہاں کہ آپ کے صحابہ پر اعتراض، تو گویا کہ ایسی جو وسوسے ڈالتے، شبہات ڈالتے تھے کہ جس سے عام لوگ جو وہ اپنے ایمان کھو بیٹھتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ سب قابل لعنت ہیں، الا یہ کہ جسے توبہ کر لی ہے تو اس کے لیے معافی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ